الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ حضرات محترم، جس طرح کل یہ بات عرض کی تھی کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو پچھلی آیت میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل تو یہ بعد میں اتری تھی، اور یہاں سرے سے اللہ رب العزت نام لے کے یہ بات کہہ رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، تو پھر تھے کیا؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکتا تھے اور مسلمن فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یکتا یعنی ایک اللہ کی طرف متوجہ تھے، جبکہ یہود جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کی عبادت بھی کرتے تھے، اور عیسائی جو ہیں یہ سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بیوی اور بیٹا بنا کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے معبد خانوں میں ان کی تصاویر آج بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ جہاں اللہ رب العزت کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ ان کو بھی شریک کرتے ہیں کہ ان تینوں کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، جبکہ ابراہیم کا مسلک مذہب یہ نہیں تھا۔ ولیکن کان حنیفا، وہ تو یکتا تھے، یعنی صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔ مسلمن، وہ فرما بردار تھے، تمہاری طرح ہٹ درم نہیں تھے کہ اللہ بات کچھ کہتا ہے تم کچھ کرتے ہو، اللہ کا حکم آتا ہے تم کہتے ہو سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، مسلمن، وہ بڑے ہی فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، ابراہیم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور یہود نے بھی اور عیسائیوں نے بھی اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یا وہاں پہ مسجدیں تعمیر کر لی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں جو بہت سی وصیتیں کی تھی، ان میں ایک امت کو یہ بھی بات بتائی تھی لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یا مسجدیں بنا لیا۔ آج امت اسلام کے اندر بھی بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں کہ مولوی مرتا ہے اسے مسجد میں دفناتے ہیں، حالانکہ قبرستان میں دفنانا چاہیے۔ یہ صرف نبی کا خاصہ ہے کہ جس جگہ نبی فوت ہوتے ہیں اسی جگہ ان کی تدفین ہوتی ہے، یہ علماء کا خاصہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان اول الناس بابراہیم،
سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یا وہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق للذین اتبعوا، وہ جو اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور وہ کون ہے؟ وحاذا النبی، یہ نبی ہے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پہ ایمان لائے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے. تو کہا وحاذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی ہے اصل ابراہیم علیہ السلام کی طرح، یا ابراہیم کا مسلک مذہب ان کی طرح ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کا ایک گروہ ان کی بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کو کیا گمراہ کرنا ہے، آپ کی تو اللہ رہنمائی کرتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں ان بات کا شعور نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا کس طرح انکار کرتے ہو تم؟ وَأَنْتُمْ تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتا ہے جان بوجھ کے کرتے ہو. اور آج بھی یقین جانیے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کسی اور طریقے کو اپناتا ہے، یہ نہیں کہ لا علمی سے کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے. جس طرح یہود اور عیسائی جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں عمل کرتے تھے، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ بھی بالکل اسی طرح پہلی امتوں کی پیروی کریں گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہودیوں عیسائیوں کی طرح؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ اور آج ہمارے بھی بہت سے بدقسمت مسلمان ایسے ہیں جو اسی طریقے پہ چل رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کے اندر غلط باطل کیوں داخل کرتے ہو، کیوں خلط ملط کرتے ہو کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے. یعنی یہ وتیرہ یہود اور عیسائیوں کا تھا، امت اسلام کا نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس رستے پہ گامزن. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور جو حق بات ہے اسے چھپا لیتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ جو فرقہ پرستی ہے، ایک شخص ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں کیا، دونوں سچے نہیں ہیں، ایک جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو ہے کہ نبی کریم نے مختلف وقتوں میں مختلف عمل کیے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کنفیوز نہیں چھوڑا. اگر ایک بات کرنے کا حکم ہے تو نہ کرنے والے غلط ہیں، اگر نہ کرنے کا حکم ہے تو کرنے والے غلط ہیں. وہ چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، رسول اللہ کا طریقہ ایک ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیات ہمیں بہت زیادہ سبق دیتی ہے کہ یہود اور عیسائیوں کی بدقسمتی، ان کی ضلالت اور گمراہی کا سبب کیا تھا کہ اللہ کے حکموں کو من وعن تسلیم نہیں کرتے تھے. جس طرح بعض بددیانت لوگ دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے اور آٹے والا آٹے میں ملاوٹ کر رہا ہے، ایسے علماء ہیں جو دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ ایسی بدنصیبی اور بدبختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.